اس پورے ایشو میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بل سینٹ اور قومی اسمبلی علیحدہ علیحدہ پاس کر کے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو واپس کرتے رہیں، ایک دفعہ کریں یا 10 دفعہ کریں، وہ قانون نہیں بنتا ہے۔ قانون صرف اور صرف وہی بنے گا جب پریزیڈنٹ کسی بل کو واپس کرے اور اس کو جوائنٹ سیشن میں پاس کیا جائے میجارٹی سے، جو وہاں پہ اویلیبل جو دونوں ہاؤسز کے جو ممبران ہوں، اس کو جب جوائنٹ سیشن میں وہ پاس کریں تو اس کو اگر پریزیڈنٹ صاحب 10 دنوں کے اندر اندر اگر جو اب منظوری نہیں دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے آفیشیل سیکریسی ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جو کنسنٹ ہے وہ میں نے نہیں دی ہے، اور میرے سٹاف نے میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے اور وہ قانون بن گئے ہیں، یا جو بھی ان کی جو مطمع نظر تھا۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ باقی تو تقریباً بے شمار باتیں ہو چکی ہیں، جو ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ صحافی حضرات تقریباً جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کو پریزیڈنٹ آفس کی یا پرائم منسٹر آفس کی یا کسی بھی بڑے سرکاری آفس کی ورکنگ کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ ان کے رول آف بزنس کیا ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جو لوگ جن لوگوں کا لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنی طرح طرح کی جو ہے توضیحات دی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک اپنے ذاتی طور پہ یہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ ان بائسڈ ایک جو چیز میں سمجھا ہوں ایز اے ایک قانون کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے، اور 35-40 سالہ جو آفیشیل جو تجربہ ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہوا کیا ہے اور اس میں مطمع نظر کیا آئین کا۔ آئین نے جو ہے 75A میں انہوں نے 75(1)A اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس دو پریزیڈنٹ کے پاس آپشن ہے، تو اگر وہ کنسنٹ دے دیں وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ واپس کریں۔ اس کا پھر آگے جا کے جو ہے وہ 75(2) میں جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کسی کو واپس کرتے ہیں کسی بل کو تو وہ پھر دوبارہ آئے گا جوائنٹ سیشن میں پاس ہو کے، اس کی اگر 10 دن کے اندر منظوری نہیں دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب تو وہ قانون بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایز خود وہی بل قانون بنے گا جو جوائنٹ سیشن میں پاس ہوا ہو، جو جوائنٹ سیشن میں پاس نہیں ہوا بھلے 10 دفعہ آئے 10 دفعہ واپس جائے، وہ قانون نہیں بن سکتا ہے۔ جو سیورلی جدا جو سینٹ سے پاس ہو اور قومی اسمبلی سے پاس ہو وہ بھلے آئے واپس جاتا رہے، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ دیا گیا ہے کہ وہ بل جو جوائنٹ سیشن سے پاس ہو جائے 10 دن میں صدر صاحب اس کی اگر کنسنٹ نہیں دیتے ہیں وہ قانون بنے گا۔ اس سلسلے میں وزیر جو قانون صاحب ہیں کیئر ٹیکر، انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ کم از کم وہ ایک ایز اے لائر کی حیثیت سے انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، جتنے بڑے بڑے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں کل سے جو ہیں ان میں محمد میر صاحب ہیں، رؤف کلاسرا صاحب ہیں، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، منصور علی خان، مبشر لقمان اور جاوید چودھری، ان سب نے اپنی اپنی بات کی ہے، لیکن ان میں سے مجھے یہ اندازہ لگا کہ کسی کو اس بات کا پروسیجر کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ورکنگ ہوتی کیا ہے۔ جیسے جاوید چودھری ایک بہت بڑے ہمارے صحافی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے بہت زیادہ ٹویٹر پہ بھی وہ ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ انہوں نے بڑی تماشے کی بات کی ہے اور اس سے ان کی لا علمی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب نے وہ واپس بھیجے ہیں تو انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا اپنے سیکرٹری کو، وہ پھر لیٹر دکھانا پڑے گا۔ اور جاوید چودھری صاحب، اللہ کے بندے، یہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی منشی نہیں ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی کلریکل یا منسٹریل کام نہیں کرتا ہے، وہاں پہ اس کی ورکنگ کا ایک پروسیجر میں بتا دوں آپ کو کہ پریزیڈنٹ، گورنر، پرائم منسٹر اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ آفس میں زیادہ تر ہاتھ سے نہیں لکھتے ہیں۔ ایک بندے نے اس کا پراپر، جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا پہ اور ٹی وی پہ ایک ہی بندے نے پراپر پروسیجر بتایا ورکنگ کیسے ہوتی ہے، وہ ہے اوریا مقبول جان صاحب ہیں۔ یوٹیوب پہ ان کی وہ پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ وہ چونکہ سول سرونٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا سسٹم ہے۔ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ایک ہوتا ہے ملٹری سیکرٹری، ایک ہوتا ہے جو سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا جو بھی ہے۔ وہاں پہ ایک ڈی جی صاحب ہوتے ہیں
اور لا کی ایک بہت بڑی لیگل ٹیم ہوتی ہے، کئی ڈپٹی سیکرٹری ہوتے ہیں اور کئی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آئی ٹی کے دوسرے تیسرے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اس طرح کے بلز جو ہیں جب آتا ہے ان کی انالائزنگ ہوتی ہے، ان کو وہ ایک سمری پٹ اپ کرتے ہیں، کنسائز سمری ہوتی ہے، 1 پیج کی ہوتی ہے عام طور پہ. تو یہ ڈیوٹی بنتی ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری یا سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، وہ ان کو بریف کرتا ہے اور وہ جا کے انہیں بتاتا ہے. تو اگر وہ کنسنٹ دیتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایشو کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. اگر وہ ڈسینٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسے نہیں ہے، جتنی بھی اس طرح کی ڈاکس ہوتی ہیں یا میلز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں تو ان کو پراپر طریقے سے انورٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک لیٹر لگتا ہے جو وہاں جاتا ہے، باقاعدہ لیٹر یا جو اس کا جو انٹر آفس میمو ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ وہ سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو کنوے سچ اینڈ سچ ڈائریکٹیوز آف پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہو ہیز کنسنٹڈ اور ڈسینٹڈ، جو بھی اس کے ریمارکس وہ جو ہے ان کو وہ جو ہے اس طریقے سے وہ لکھ دیتے ہیں. اچھا، اب جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو پروسیجر کیا ہے، پروسیجر یا رولز آف بزنس تو یہ ہیں کہ ان کو جو ہے ایک آئے گی کسی بھی بڑے آفس میں سمری آئے گی، ان کو بتایا جائے گا تو وہ زبانی ان کا کہنا ہی کافی ہے. اس کے لیے جو لینگویج ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو کنوے سچ اینڈ سچ سین. وہاں پہ جو ہے کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیسک جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ کے سیکرٹری صاحب کی ہے. لیکن وہاں ایک اور شخصیت ہوتی ہے جو ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ برگیڈیئر ہوتے ہیں، وہ کافی اسرٹیو ہوتے ہیں. لیکن عام جو ہمارے زیادہ تر جو میڈیا چینلز ہیں ان کا خیال یا ایسی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ملٹری سیکرٹری نے کیا ہوگا، ایسا مجھے نہیں لگ رہا ہے. یہ جو ہے یہ پورا سٹاف، وہ ڈی جی صاحب جو ہیں اور جو سیکرٹری صاحب ہیں، یہ سارے ہی جو ہے انہوں نے بغاوت کی ہے یا جیسے بھی کیا ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ کے آرڈرز اوبے نہیں کیے ہیں. اور پریزیڈنٹ زیادہ تر وربلی آرڈر ہی ایشو کرتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ہر چیز پہ دستخط کریں. دستخط کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے، وہ کوئی منسٹریل کام نہیں ہے، اس کے لیے ان کا سٹاف ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ اس میں جو ان کے جو وہاں پہ پروسیجر ہے، جو پریکٹس ہے اور پروسیجر ہے، وہ یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس جتنے بھی آتے ہیں بلز وغیرہ، جب وہ ان کو کسی کو منظور کرتے ہیں تو اس کا ایک ان کا جو پریکٹس جو صدر صاحب نے اڈاپٹ کی اس کا ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو میں نے منظور کیا، اس کو نہیں کیا. یہ دو جو بل ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی، اگر ان کو کوئی فالو کر رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کچھ نہیں کہا. لیکن انلیس اینڈ انٹل اگر زبانی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہی قانون ہے، یہی کہنا بہت ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ڈسینٹ کیا ہے، انہوں نے نہیں مانا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے انسبارڈینیشن کا مظاہرہ کیا ہے ان کے متعلقہ سٹاف نے، اور شاید جو ہے یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، اس کو کسی طریقے سے کیا گیا ہے. اور یہ ایک پلانٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی تھی جس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اچھا، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز جب اگر سپریم کورٹ میں جائے گی تو سپریم کورٹ جو ہے یا کوئی بھی کورٹ آف لا جو ہے وہ جب اس کو دیکھے گی تو پہلے تو وہ دیکھے گی ان کی پریکٹس، پروسیجر، رول آف بزنس، اور دوسرے کیسز کس طریقے سے ہوتے تھے. اگر جیسے غلام اسحاق خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دستخط کرتے تھے ہر ایک اس کے اوپر، اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے وہ دستخط بھی کرتے تھے، وہ ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ نوٹ بھی لکھتے تھے بعض کیسز پہ. تو اس میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے. لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کی جو ہے اسینٹ نہیں کی ہے، اور جو سٹاف ہے انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ جو ہے ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے دستخط جعلی ہیں، دستخط پریزیڈنٹ کے نہیں ہیں، اس پہ کسی سیکرٹری کے، کسی ڈی جی کے یا کسی ڈپٹی سیکرٹری کے دستخط ہوں گے، سمری لکھی ہوئی ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ، یہ لکھا ہوگا اور وہ انہوں نے بھیج دی ہے. تو اب جو ہے اس کا فیصلہ کورٹ کرے گی کہ آیا یہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں، ایک ویلڈ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا بیٹرے کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. لیکن آخری بات جو کچھ جو ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں ایمان مزاری صاحبہ کی اور کچھ وہ جو ہے پی ٹی ایم والوں کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسے ہی تو مشکلات کا شکار ہے، چونکہ ڈالر بھی جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے اور بھی کوئی اتنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاپولر ظاہر گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ
تھوڑی مسائل پیدا ہو گئے. تو میں نے چیئر ٹیکر اس لیے کہا کہ وہ ایک نصرت جاوید صاحب صحافی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے ایکچولی یہ انٹیریم گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر نہیں ہے. تو یہ کیئر ٹیکر کے بجائے اس کا نام انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ لائٹر سائڈ میں کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو اس میں جو ہے یہ کوئی مسائل میں اضافہ ہے. آج جو ہے تقریباً جو ہے یہ 3 دنوں میں کوئی 8-9 روپے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں جو ہے وہ نیچے چلا گیا. تو ہوپ فار دی بیسٹ. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.